بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسندے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک، جس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان موقع دی مناسبت دے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دماغ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی، جنہوں آپ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ فرمایا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہیں۔ آج میں تو دے سامنے مدینہ تو رسول دی داستان رکھنا چاہنا، مظلوم مدینہ، مدینہ تو رسول دے شہید، جنہ دا ایک دل نہیں، دو دل نہیں، تین دل نہیں، 10 دل نہیں، 20 دل نہیں، 30 دل نہیں، 40 دن پانی بند کر دیتا گیا، پانی نہیں بند کر دیتا گیا بلکہ کھانا بھی بند کر دیتا گیا۔ واہ عثمان، میں تیری عظمت تو قربان جاواں، کون عثمان نے، صابر عثمان نے، کون عثمان نے، شاکر عثمان نے، کون عثمان نے، جرت مند دلیر عثمان نے، کون عثمان نے، مسجد نبی دا خطیب عثمان نے، مسجد نبی دا امام عثمان نے، کون عثمان نے، غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت حکمران نے، خلیفۃ المسلمین نے، اور میرے نبی دے پیارے دماغی نے، صحابی بھی نے، ٹرتے مدینہ تو رسول دیاں گلیاں چنے، رب نے جیب چ جنت دا ٹکٹ پا دیتا ہے۔ توجہ فرمانا، غور فرمانا، کون سیدنا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ذوالحجہ دے تیسرے خطبہ جمعے نو بڑی بے دردی نال، بڑی بے رحمی نال
شہید کر دیتا گیا۔ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں۔ توجہ فرمانا، خالق کائنات دے قرآن نے نقشہ بڑے اعلیٰ انداز نال اور بڑے اچھے انداز نال اور بڑے خوبصورت انداز نال کینچ فرمایا ہے۔ اللہ نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے، اس کیمرے نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے۔ آوازاں دیئے مولا فرمان دینے والا، تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تسیر تے مٹھاس تو قربان جاواں۔ الہ آباد والے ہو، مرکز حنظلہ اندر آن والے ہو، گردہ نیوات تو تشریف لے کر کے آن والے ہو، کتاب سنت دیو پروانیوں تے دیوانے ہو، اگر قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے۔ اللہ نے آبا برکت کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، رفت والی کتاب، بلندی والی کتاب، وہ تاری میرے تے تسم دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے نازل فرمائی ہے، قرآن نقشے کھچ رہے آئے۔ اللہ فرمان دینے والا، تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرمایا سونے جتنا لوگاں نے اپنیاں جانان دے نظرانے میں رب دے راہ اندر پیش کر دیتے نے، انہاں نو مردہ تک بھی تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ جی کے او فرمایا میں رب دے ہاں او زندہ نے تے میں رب نے انہاں دا رزق جنت اندر تیار کر دیتا ہے۔ آؤ میں تو دی ملاقات مدینہ رسول دے مسلوم نل کروا دے ہاں، جنہاں نو 18 ذوالحجہ نو بڑی بے دردی نل شہید کر دیتا گیا، بڑی بے رحمی نل شہید کر دیتا گیا۔ قوم میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ، واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ کون عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ، صابر عثمان، شاکر عثمان، دلیر عثمان، جرت مند عثمان، میرے نبی دا درہ دماد عثمان، حافظ قرآن عثمان، قاری قرآن عثمان، جنتی شہزادہ عثمان۔ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ مسجد نبی دا خطیب عثمان، مسجد نبی دا امام عثمان، مومنہ مسلمانہ دے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ نے کون عثمان نے جنہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مقام تے 8 مرتبہ فرمایا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان تو آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ کون
سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں شرف حاصل ہے میرے نبی دے دورے دیماد بنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیٹی دی شادی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال کر دیتی گئی دعا کریا کر اللہ دیماد دے وے تے اس طرح دا دے وے واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیٹی دی شادی کر دیتی گئی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سبحان اللہ او وقت بھی آیا میرے نبی دی بیٹی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی پہلی بیوی فوت ہو گئی آپ دی اکھاں دروں سو آ گئے آپ رون شروع کر دیندے نے اس طرح میرے نبی قریب دیوں گزرے فرمایا عثمان کیوں رونا ہے عثمان کیوں اکھاں چانسو بہانا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کر دے دے سونیا میں مدینہ رسول دیاں گلیاں چو گزرنا سا تے مدینے دیاں گلیاں چو آوازاں گونج دیاں سی اور نبی دا صحابی عثمان جا رہے آئے نال آوازاں گونج دیاں سانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیماد عثمان جا رہے آئے سونیا دیماد والیاں ترشتے داریاں ختم ہو گئیاں نے سونیا دماد والیاں ترشتے داریاں ختم ہو گئیاں نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے اس طرح سر تے ہاتھ رکھے آپ فرماندے نے عثمان غم زدہ نہ ہو عثمان اکھاں چانسو نہ بہا میرے کل جبریل امین وحی لے کر کے آئے نے جبریل امین میں نو کہہ رہے نے سونیا اللہ رب العزت آرڈر تے حکم ہے اپنی دوسری بیٹی دی بھی شادی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال کر دے ہو سبحان اللہ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی دی شادی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال کر دیتی وقت گزردا گیا حافظ ابن کثیر نے البدایہ من نہایا اندر لکھے آئے ادھر میرے من تکے آجے او وقت بھی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی اس طرح میرے نبی تشریف لے کر کے آئے میرے نبی نے دیکھیا میرا دماغ اکھاں چوں آنسو بہا رہے آئے میرا دماغ رو رہے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پہ آ رہا کیوں رونا ہے کیوں اکھاں چوں آنسو بہانا ہے عرضہ کرتے نے سونیا اگے مدینے دیاں گلیاں چو جدوں میں گزرنا سا تے مدینے دیاں گلیاں چو آوازاں گونج دیاں سی اور نبی دا صحابی عثمان جا رہے آئے تے نال آوازاں گونج دیاں سن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دورہ دیماد عثمان جا رہے آئے سونیاں دیماد والیاں رشتہ داریاں ختم ہو گئیاں نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے اے میرے پیارے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں یکے دیگرے بعد فوت ہوندیاں جاندیاں میں یکے دیگرے بعد انہاں دا نکاح تیرے نال کردا جاوندا انہاں دی شادی میں تیرے نال کردا جاوندا اے نہیں جاندے مدینہ رسول والے اس عثمان دی عظمت نہیں جاندے مدینہ رسول دے باغی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان کی ہے عظمت کی ہے با پیارے
عثمان میں تھوڑی عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار قربان جاواں اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون اللہ فرماندے نے سونیا جنہاں میں رب دے راہ اندر شہید کر دیتا گیا انہاں مردہ تک بھی تسلیم نہیں کرنا ادھر میرے بنے تکیا جے الہباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو کتاب سنت دیو پروانیوں تے دیوانے ہو جیڑی گل میں دسنا چاہنا وا اے خو میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ نے جنہاں 18 ذوالحجہ بڑی بے دردی نل شہید کر دیتا گیا تو کہنے میں تینو شہید وخاوا میں تینو مدینہ رسول دا شہید وخاوا وہ بھی تا پیاسا ہے جڑا کربلا دے میدان اندر جا کر کے کلا لڑیا وہ بھی تا کربلا دا پیاسا ہے جندہ ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن پانی بند کر دیتا گیا اے بھی تا مدینہ رسول دا پیاسا ہے جنہ دا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا 40 دن کھانا بند کر دیتا گیا قوم پیارے عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ نے ادھر میرے منے تکے آجے اس عثمان دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے ایک دفعہ دا ذکر ہے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا دے حجری اندر تشریف فرمانے اس طرح میرے نبی آرام فرما رہے نے میرے نبی لیٹے نے اس طرح میرے نبی دی پنڈلی تو کپڑا ہٹے آئے تے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکد آئے آقا فرماندے نے کون فرمایا سونیا توڑا یار صدیق آیا ہے حدیث اندر لکھی ہے میرے نبی اسے طرح ہی لیٹے رہے میرے نبی دی پنڈلی تو کپڑا ہٹے آ رہا حضرت صدیق تشریف لے کر کے آئے میرے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا عنہ میرے نبی دے قریب آ کر کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری اس طرح دروازے میں دستک دین والا دستک دینا ہے آپ فرماندے نے کون آپ فرماندے نے کون آواز آئی سونیا آنا عمر میں توڑا پیارا صحابی عمر بن خطاب آیا میں آپ فرماتے نے دروازہ کھول دیتا جائے دروازہ کھولیا جانتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ خدا عنہ اندر تشریف لے جانتے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے آپ دی پنڈلی تو کپڑا ہٹے آئے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہ سارا مندر تک رہی نے تھوڑی دیر گزری دروازے میں دستک دین والا دستخط دیندہ ہے آپ فرماندے نے کون فرمایا آنا عثمان آنا عثمان آنا عثمان سونیا میں عثمان آیا وہاں سونیا تو ڈادورا دماغ تشریف لے کر کے آیا وہاں آقا فرماندے نے عثمان رک جائیں عثمان ٹھہر جائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلدی نل کھڑے ہو جاندے نے اپنی پنڈلی تے کپڑا دے لیندے نے اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کل تشریف لے کر کے آئے ہن آپس چ گفتگو ہو رہی ہے پیار محبت دیاں باتاں رہیاں نے وقت گزرتا گیا حضرت صدیق کھڑے ہوئے واپسی تشریف لے گئے حضرت عمر کھڑے ہوئے واپسی تشریف لے گئے حضرت عثمان کھڑے ہوئے واپسی تشریف لے گئے اما جی عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ خدا عنہا کل ریا نہ کیا فرمان لگیاں سرتاج اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں اپنی اکھاں نال اج عجیب منظر تکیا میرے بابا صدیق تشریف لے آئے نے تسی اسی طرح لیٹے رہے ہو تہاڈی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہی ہے حضرت حفصہ دے بابا حضرت عمر تشریف لے آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے ہو تہاڈی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہی ہے سونیا جدوں تانوں پتہ چلیا میرا
عثمان ذو الرین تشریف لے کر کے آئے نے، تسی جلدی نال اٹھ کر کے بیٹھ گئے ہو، اپنی پنڈلی تے کپڑا دے لیا، پنڈلی نو تسی کج لیا، ڈھانپ لیا۔ آقا فرماندے نے نہیں میری پیاری عائشہ، نہیں میری یہ بھولیے عائشہ، جس عثمان دا حیا آسمان دے فرشتے کر دے نے، میں محمد اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا؟ جس عثمان دا حیا آسمان دے فرشتے کرن، عائشہ پیاریے رضی اللہ تعالی، یار تسی بول دے نہیں ہو، رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا؟ اے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، لاکھ وار قربان جاواں، ادھر تیرا کنن دیاں کھڑکیاں میرے منے کرے آجے، دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے، مظلوم میں مدینہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان نے؟ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، لاکھ وار قربان جاواں، آؤ میں تنو مدینے دیکھ خطیب وکھاواں، آج خطیب آندے پھلاں دیاں پتیاں سٹیاں جاندیاں نے، خطیب آندے پیسے سٹے جاندے نے، خطیب آندے نعرہ بازی کیتی جاندی ہے، آؤ میں تنو اج مدینہ رسول دیکھ خطیب دکھاواں، جندے تے پھلاں دیاں پتیاں نہیں نشاور کیتیاں گئیاں، جندے تے پیسے نہیں سٹے گئے، نعرہ بازی نہیں کیتی گئی، بلکہ باغیاں نے پتھراں دی بارش کیتی ہے۔ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، آپ نو 12 سال گزر گئے نے، اس طرح ممبر رسول تے کھڑیاں ہو کر کے، مسجد نبی تے ممبر تے کھڑیاں ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماندے ان، اس طرح میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے آئے، خطبہ ارشاد فرمان واسطے، آپ اس طرح ممبر تے تشریف فرمانے، خطبہ شروع کر دیتا ہے، پڑھتے نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ آپ نے خطبہ شروع کیتا ہے، اس طرح مسجد نبی سی آباد نال فل ہو چکی ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ تے سناٹا چھا چکے آئے، مسجد نبی تے سین اندروں آواز گونج دیئے، عثمان اسی تینوں خطبہ ارشاد نہیں فرمان دے آنگے، آواز تھوڑا جا والیم کھول دیو، پیاری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تینوں خطبہ نہیں ارشاد فرمان دے آگے، مسجد نبی دے سین اندر آواز نہیں گونج دی، بلکہ آواز گونجی ہے، آپ نے خطبہ جاری رکھے آئے، چیخ بند کرو، آپ نے خطبہ جاری رکھے آئے، تے اس طرح مسجد نبی دے چاراں کونیاں چو آواز گونج دی ہے، عثمان اسی تینوں مسجد نبی اندر خطبہ نہیں ارشاد فرمان دے آگے، آپ نے آسے رسول پکڑے آئے، آپ خطبہ ارشاد فرمان رہنے، مسجد نبی دے چاراں کونیاں چو آواز گونج دیئے، عثمان اسی تینوں خطبہ نہیں ارشاد فرمان دے آگے، میرے پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی خطبہ جاری رکھے آئے، آپ چاندے سن مدینہ رسول اندر خون خرابہ نہ ہوئے، آپ چاندے سن مدینہ رسول اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ نے اپنا خطبہ جاری رکھے آئے، اے باغی اگے بڑھتے نے، اس طرح میرے پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسے رسول پکڑے آئے، او آسے رسول ہے جس آسے رسول میرے آقا پکڑیا کرتے سن، او آسے رسول ہے جس آسے رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیا کرتے سن، او آسے رسول ہے جس آسے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیا کرتے سن، آج میرے پیارے عثمان 12 سال گزر گئے نے، آسے رسول پکڑ کر کے خطبہ ارشاد فرماندے ہاں، اے باغی ظالم اگے بڑھتے نے، آسے رسول چھین لیندے نے، آسے رسول توڑ دیندے نے،
پھر ظالم پتھراں دی بارش کرنی شروع کر دیندے نے میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ تے پتھراں دی بارش کر دیتی جاندی ہے آپ بے ہوش ہو جاندے نے زمین تے گر جاندے نے صحابہ نے اٹھایا تے دارالخلافہ اندر لے جاندے نے تھوڑی دیر بعد آپ نو ہوش آئی آپ فرماندے نے اے صحابہ دی جماعت میں نو دسو مدینے والیاں دا کی حال ہے جسم جو خون نکل رہا ہے لہو نکل رہا ہے جسم اندر زخم اتنے آئے آپ پھر بھی فرماندے نے دسو مدینے والیاں دا کی حال ہے کہو سبحان اللہ صحابہ فرمان لگے امیر المومنین مدینے والے ٹھیک نے تسی اپنی سناؤ تونوں زخم نے تونوں اپنی فکر نہیں تونوں مدینے والیاں دی کتنی فکر ہے تے میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ پھر سوال کر دینے اے صحابہ دی جماعت دسو مدینے والے اندر کی حال ہے دسن والے دس دینے پیارے عثمان رضی اللہ خدا عنہ مدینے والے ٹھیک نے ادھر باغی ظالم مدینے دیاں گلیاں چھے اعلان کر رہے نے اسی پیارے عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ نو مسجد نبی اندر بھی نہیں آن دے آنگے پانی بھی نہیں پین دے آنگے کھانا بھی نہیں کھال دے آنگے مسجد نبی اندر بھی نہیں آ سکتے مصلی رسول تے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ممبر رسول تے کھڑے ہو کر کے خطبہ بھی ارشاد نہیں فرما سکتے ہر باغی مسجد نبی اندر آ سکتا ہے آج نہیں آ سکتے کہ میرے پیاری عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ مسجد نبی اندر نہیں آ سکتے دن گزر دے گئے آج میرے پیاری عثمان کی یاران دن گزر گئے پانی نہیں ملے میرے پیارے عثمان کی یاران دن گزر گئے ظالمہ نے کھانا بھی بند کر دیتا ہے ظالمہ نے پانی بھی بند کر دیتا ہے آپ فرماندے نے اس طرح مکان دی چھت تے چڑھ جاندے نے بلا خانے دی چھت تے چڑھ جاندے نے فرماندے نے اے صحابہ دی جماعت میں نو دسو توڑی اندر حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ موجود نے فلاں صحابی موجود ہے اگر میری آواز نو سن رہے نے تو میرے تک پانی پہنچا دے آج میں نو 11 دن گزر گئے میں نو پانی نصیب نہیں ہویا حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نے گل سنی آپ اس طرح پانی دا مشکیزہ لیندے نے ایتر میرے من تکیا جے الہباد والے ہو پانی دا مشکیزہ آپ نے اس طرح اپنے کندے تے رکھے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ دے مکان منے آ رہے نے پانی لے کر کے اس طرح مکان دے قریب قریب نے انہا باغیاں ظالمانوں پتہ چلدا ہے اے باغی اگے بڑھتے نے اس طرح تلوار مار دینے پانی ضائع کر دیندے نے مشکیلے دا سارا پانی ضائع کر دیتا جاند ہے فرماندے نے عثمان فرماندے نے علی رضی اللہ خدا عنہ اسی پیارے عثمان تک پانی نہیں جان دے آنگے پانی دی ایک بوند بھی نہیں جان دے آنگے میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ نو پتہ چلیا انہاں ظالمہ نے میرے تک پانی نہیں آن دیتا آپ اس طرح اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندے نے بلا خانے دی چھت تے چڑھ جاندے نے باغیاں نو مخاطب ہو جاندے نے سوال و جواب شروع ہو گئے نے آپ فرماندے نے باغیو تسی میرا پانی بند کر دیتا باغیو تسی میرا کھانا بند کر دیتا باغیو تسی میں نو میرے مکان اندر بند کر دیتا باغیوں میں توڑے کلوں سوال کرنا میرے چند سوالان دا جواب تا دے ہونا اور باغیوں جدو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ نو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ دی سرزمین تے تشریف لے کر کے آئے آج تو سیو عثمان مسجد نبی اندر داخل نہیں ہون دیں دے ہو آج تو سیو عثمان
مسجد نبی اندر جان نہیں دیندے ہو جدو میرے آقا مدینہ رسول دی سرزمین تے تشریف لے کر کے آئے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابیو توڑے چو کون ہے جڑا مینوں مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے دے وے جڑا مینوں مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے دے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی بشارت دے آگا آپ فرماندے نے آپ نے چندے دا اعلان فرمایا میں دوڑ کر کے آیا میں ارداں کیتیاں سونیاں عثمان دیاں ہوندیاں چندہ کٹھا کرن دی اجازت نہیں دی تسی دعا کر دیو میں عثمان کوشش کر دینا آپ فرماندے نے جواب دیو مدینہ تو رسول دی جگہ کنے خرید کر کے دیتی سی عثمان تو خرید کر کے دیتی سی تے آپ نے کی فرمایا اس مقام تے ما ذرہ عثمان کہو سبحان اللہ پھر کہو یار سبحان اللہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اے میرے پیارے عثمان آج تو بات تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے باغیو مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے میں دیتی تسی پھر بھی مینوں مسجد نبی اندر نہیں جان دیتے ہو ایتھے ہی بس نہیں باغیو تسی جان دے ہو مدینہ رسول اندر ایک کوئی کنواں سی مٹھے پانی دا وہ بھی یہودی دے قبضے اندر سی وہ میں پیارے عثمان نے گنی رضی اللہ خدا عنہ نے خرید کر کے دیتا جنہوں بحر رومہ کے آ جاندہ ہے آج حاجی جاندے نے وہ کنواں آج بھی موجود ہے حاجی مدینہ رسول اندر جاندے نے تے وہ کنواں دیکھ کر کے آندے نے جنہ نے وہ کنواں دیکھے آئے انہوں نے پتا ہے وہ میرے پیارے عثمان نے گنی رضی اللہ خدا عنہ نے بحر رومہ دا کنواں خرید کر کے دیتا یہودیاں دے کلو سبحان اللہ میرے پیارے عثمان فرماندے نے تسی میرا پانی بند کر دیتا او میں اوہو عثمان جن نے دونوں بحر رومہ دا کنواں خرید کر کے دیتا باغیوں ایتھے ہی بس نہیں تسی جان دیو میں او عثمان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو جنگ تبوک دا اعلان فرمایا آپ فرماندے نے صحابیو چندہ لے کر کے آؤ تے جان دیو میں 100 گھوڑا دیتا 900 اونٹ دیتے 1000 دینار دیتے 5.5 کلو سونے دے سکے دیتے تے میرے نبی اس طرح ممبر تے تشریف فرما سن عثمان تو سخی عثمان ہے تیری عصمت تو قربان جاوا 100 گھوڑا 900 اونٹ 1000 دینار 5.5 کلو سونے دے سکے لیا کر کے میرے نبی دی خدمت اندر رکھ دیتے نے راوی بیان کرتے میرے منے تکے آجے میرے نبی نے سونے دے سکے اپنے ہاتھ تے رکھ لینے ایسا ہاتھ تو ایسا ہاتھ تے پلٹ دینے پھر ایسا ہاتھ تو ایسا ہاتھ تے نال میرے نبی پتے کی فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بات تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے اور باغیوں میں نو جواب تا دیو نا جنگ تبوک اندر سب نالو زیادہ چندہ دین والا میں عثمان تسی پھر بھی میرے تے ظلم کرتے ہو تسی پھر بھی میرے تے زیادتیاں کرتے ہو انہا باغیاں تے دل تے کوئی گل اثر نہیں کر دی انہا ظالمہ نے دن با دن میرے پیارے عثمان تے ظلم کیتی جا رہے ہیں دن گزر دے گیا کسے نے سوال کیتا پیارے عثمان جدو تو نو پیارے
پیاس لگ دیئے تے کی کر دے ہو؟ آپ فرماندے نے جدو پیاس لگ دیئے تے میں روزہ رکھ لینا ماں۔ کوئی کسی نے سوال کیتا امیر المؤمنین جدو تنو بھوک ستان دیئے بھوک لگ دیئے تے کی کر دے ہو؟ آپ فرماندے نے میں قرآن دیاں تلاوتاں کرنی شروع کر دینا ماں، قرآن پڑھنا ماں، قرآن دی برکت دی وجہ تو اللہ میری بھوک دور کر دینا ہے۔ قرآن دی برکت دی وجہ تو اللہ میری بھوک نو دور فرما دیندے نے۔ واہ عثمان میں تیری عظمت کو قربان جاوا، الہ آباد والیو ایتھے ہی بس نہیں۔ کون پیاری عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ نے انہاں دی بیوی سیدہ نائلہ انہاں نو بھی انہاں دے نال اس گھر اندر بند کر دیتا جاندا ہے۔ وقت حکمران نے، خلیفہ المسلمین نے، امیر المؤمنین نے آپ روزہ رکھ دینے تے دن گزار رہنے، حتیٰ کہ دن گزر دے گئے ایک دو دن رہ گئے، 40 دن مکمل ہونے والے نے، تقریباً 39 دن گزر گئے۔ آپ نے روزہ رکھیا ہویا ہے تے سیدہ نیلہ میں مخاطب ہو کر کے فرماندے نے نہیں میری پیاری نیلہ کیا گھر اندر کوئی چیز موجود ہے، میں روزہ افطار کرنا ہے۔ سیدہ نیلہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، وقت دا حکمران ہے۔ سیدہ نیلہ فرماندیاں نے سرتاج گھر اندر تو کوئی چیز بھی موجود نہیں دی۔ آپ فرماندے نے نہیں پیاری نیلہ کیوں رونی ہے، کیوں اکھاں چوں آنسو بہانی ہے؟ نہیں میری پیاری نیلہ اگر گھر چ نمک ہے تے نمک لے آ کر کے دے، میں عثمان نمک نہ روزہ افطار کر لواں گا۔ سیدہ نیلہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ آپ فرماندیاں نے امیر المؤمنین گھر اندر تا نمک بھی کوئی موجود نہیں دا، وقت دا حکمران ہے، گھر اندر نمک بھی موجود نہیں دا۔ آپ فرماندے نے نہیں پیاری نیلہ اکھاں چان سنا بہا، نہیں میری پیاری نیلہ صبر کری، صبر والا دامن اپنے اتھو نہ جان دے میں عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ نے نیت کر کے روزہ رکھیا سی، نیت کر کے افطار کر لواں گا۔ دن گزر دے گئے، آج میرے پیاری عثمان مکمل 40 دن گزر جاندے نے۔ 40 دن پانی بھی بند کر دیتا گیا، 40 دن کھانا بھی بند کر دیتا گیا۔ الہ آباد والیو ادھر میرے منے تکیا جے آخری گلہ سنو تے گل مقاما۔ 40 دن گزر گئے، میرے پیاری عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ دن بعد دن انہیں کمزور ہو گئے۔ سیدہ نیلہ بیان کر دیاں نے آخری دن اس طرح امیر المؤمنین تشریف فرمانے قرآن کھولیا تے قرآن دیاں تلاوت کیتی جا رہے ہیں۔ قرآن نل بڑا پیار ہے، قرآن نل بڑیاں محبتاں نے، قرآن کھولیا تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں تے قرآن پڑھدیاں آپ نو نیندر دا جھوٹا آ جاندا ہے، آپ نو اونگ آ جاندی ہے۔ سیدہ نیلہ فرماندیاں نے میں سمجھیا امیر المؤمنین رب نو پیارے ہو گئے، میں سمجھیا امیر المؤمنین اللہ دے حضور پہنچ گئے، میں اگے بڑھنی امیر المؤمنین دے اس طرح ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھنیاں۔ آپ نے حرکت کی تھی، آپ نے تھوڑی جی جدو حرکت کی تھی، میں فرمایا امیر المؤمنین میرے سرتاج عثمان انی کمزور ہو گئے، انی کمزور ہو گئے، انی کمزور ہو گئے۔ آپ مسکرا پہ آپ فرماندے نے نی میری پیاری نیلہ میں نو اونگا نیندر دا جھوٹا آیا ہے تے خواب اندر میرے سونے نبی دیاں زیارتاں ہو گئیاں نے۔ اوہ سبحان اللہ، خواب اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میریاں ملاقاتاں ہو گئیاں نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان دن بہ دن کمزور ہوندا جا رہے ہیں، عثمان دن بہ دن ماڑا ہوندا جا رہے ہیں تے میں عرضہ کیتیاں سونیاں کی پوچھ دیو پاگیاں نے میرے تے ظلم یہ نے کیتے نے۔
سونے کی پوچھ دیو باغیاں نے میرے تے زیادتیاں انیاں کیتیاں نے سونے کی پوچھ دیو میرا 40 دن پانی بھی بند کر دیتا گیا 40 دن کھانا بھی میرا بند کر دیتا گیا سونے باغیاں نے انہیں ظلم کیتے نے آج بھی میں روزہ رکھے آئے تے میرے آقا فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو آج تیری افطاری جنت اندر ہوئے گی آج تیری افطاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت اندر ہوئے گی آپ فرماندے نے نہیں میری پیاری نیلا اس طرح کر میرا پنجامہ منو پہنا دے آپ بڑے شرم و حیا والے سن آپ فرماندے نے منو موت دا پیغام آوے کتے میرا جسم ہی ننگا نہ ہو جاوے اس طرح کر منو پنجامہ پہنا دے سیدہ نیلا پنجامہ پہنا دے دیا نے کون پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دے 5000 غلام نے ہر جمعے والے دن غلام آزاد کر دینے تے اس طرح گھر اندر دیکھ دینے کوئی چیز نظر نہیں آندی ایک اونٹے یا اونٹنی کھڑی ہے آپ انہوں دیکھ دینے تے آسمان وال چہرہ اٹھان دینے اکھاں چانسو آ جان دینے انہوں دیکھ کر کے کہن دینے اللہ اے اونٹنی میں سواستے رکھی سی ان دیتے سوار ہو کر کے تیرے گھر بیت اللہ دیاں زیارت کرانگا تیرا گھر دیکھاواں کرانگا ارشان دے عمال کا انہا ظالمہ نے تو میرے تے ظلمی انہا کیتا ہے زیادتیاں انہا کیتیاں نے اللہ میں عثمان دے کولے بھی طاقتاں کوئی نہیں دیا آپ دے 5000 غلام سی ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کرتے سن ایک جمعے غلام رہ جاندہ اگلے جمعے 2 غلام آزاد کر دیندے سن انہا سخی عثمان ہے آج وقت آ گیا ہے گھر چ کھانا موجود نہیں کھانا دور دی گالے گھر چ نمک موجود نہیں پھر تم میں کیوں پریشان ہونے حالات تو میں کیوں پریشان ہونے کیوں ٹینشن لینے حالات دی وجہ تو پھر تو میں رب دے کیوں گلے تے شکوے کرنے ہیں ہوتا وقت دا حکمران ہے توجہ فرمانا 40 دن گزر گئے روزہ رکھی ہے قرآن سامنے پہ ہے پہلا سپارہ کھولے ہے تے کی پڑھ رہے نے قرآن کی پڑھ رہے نے بولو پیار نال کی پڑھ رہے نے قرآن پڑھ رہے نے قرآن دیا تلاوتہ جاری نے پڑھ دینے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر کہو سبحان اللہ قرآن پڑھ رہے نے قرآن دیا تلاوتہ جاری نے سیدہ نیلا بیان کر دیا نے اس طرح میرے سرتاج نے قرآن کھولے آئے قرآن پڑھی جا رہے نے 4 باغی اس طرح گھر اندر داخل ہو جاندے نے تے اس طرح 4 باغی آئے نے ایک باغی اگے بڑھتا ہے آپ نو ٹھڈا مارتا ہے ایک باغی اگے بڑھتا ہے آپ دی داڑھی نو پکڑ لیندا ہے ایک باغی اگے بڑھتا ہے اس طرح آپ تے نیزہ ماردا ہے ایک باغی پھر اگے بڑھتا ہے آپ دی گردن تے نیزہ ماردا ہے آپ دے جسم اندروں خون نکل رہا ہے آپ دے جسم اندروں لہو نکل رہا ہے سیدہ نیلا اگے بڑھتیاں نے وفادار بیوی اگے بڑھتیاں نے سیدہ نیلا دفاع کردیاں اپنے سرتاج دا ادھر میرے منے تکے آجے ہاتھ دیاں 4 انگلیاں کٹیاں جاندیاں نے سیدہ نیلا دیاں بھی آپ دے جسم اندروں خون نکل رہا ہے قرآن سامنے پہ آئے تے قرآن دی ان آیات قرآن دے ان آیات خون دے چھٹے پہ جاندے نے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میرے پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون دے فہارے نکل دینے تے قرآن دی ان آیات تے پہ جاندے نے با عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاما کسے دی گواہی کل قیامت نبی آدم دینگے نبی نوح دینگے شعیب ایوب بدری صالح یوسف کی نانی
دین گے کسے دی گواہی آمنہ دا در یتیم دے گا با عثمان میں تیری عظمت کو قربان جاوا تیری گواہی دے گا تیرا رب دا قرآن دے گا تیری گواہی کل قیامت نو دے گا تے رب دا قرآن دے گا آپ شہید کر دیتا جاندہ ہے 18 ذوالحجہ دا تیسرا خطبہ جمعہ آپ کو بڑی بے رحمی نال بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا جاندہ ہے پھر باقی مدینے دیاں گلیاں چھے اعلان کرتے نے اسی پیاری عثمان نو دفن نہیں ہون دے آگے بقی قبرستان اندر دفن نہیں ہون دے آگے کفن نہیں دین دے آگے غسل نہیں دین دے آگے پیاری عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ دی 3 دن میت اس طرح پئی رہی دیئے صحابہ غسل بھی نہیں دین دے ڈر دی وجہ تو خوف دی وجہ تو انہا ظالمہ نے انہا ظلم کیتا ہے 3 دن بعد تے صحابہ اگے بڑھ دینے 17 صحابہ اس طرح میرے پیاری عثمان نو غسل دین دینے غسل دے کر کے نا رات دی تاریخی ہے مدینے دیاں گلیاں چو جنازہ گزر کر کے جا رہے آئے الہباد والیوں میں کہا کرنا وہاں دشمن مر جائے تو دشمن میں ہتھیار سٹ دیندہ ہے دشمن مر جائے دشمن دشمنیاں ختم کر دیندہ ہے دشمن کہیں دے جاتے نو رب واسطے معاف کیتا وہ عثمان میں تیری عصمت کو قربان جاوا رات دی تاریخی ہے مدینہ تو رسول دیاں گلیاں چو جنازہ جا رہے آئے اس طرح باغی ظالم پتھران دی پھر بارش کر دینے آپ تے پتھر برسائے جم دینے سیدہ نیلہ دیاں ٹائیں نکل جاندیاں نے سیدہ نیلہ دیاں چیخہ نکل جاندیاں نے آپ فرما دیاں نے صحابہ اس طرح کرو میرے سرداج دی 4 پائی روزہ رسول تے بھی لے کر کے آنا صحابہ پیارے عثمان دی 4 پائی روزہ رسول تے لے کر کے آئے تے سیدہ نیلہ دیاں چیخہ نکل جاندیاں نے روزہ رسول تے کھڑیوں کر کے کہیں دیاں نے سونیا توڑا درہ دماغ دنیا تو جا رہے آئے پر ظالمہ نے ظلم بڑا کیتا ہے سونیا انہاں نے صبر بھی کمال دا کیتا ہے انہاں نے ظلم بھی بڑا کیتا ہے آج توڑا درہ دماغ دنیا تو جا رہے آئے صحابہ اس طرح پیارے عثمان رضی اللہ خدا عنہ دی 4 پہنوں لے کر کے اندے نے جنازہ ادا کر دیتا جاندہ ہے بقی قبرستان اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے 18 ذوالحجہ دا تیسرے خطبہ جمعہ ہے بلکہ آپ دیئے کچھ ایام سن آپ دنیا تو جان والے سن شام دا گورنر شام دا بادشاہ خط لکھ دائے حضرت مغیرہ بن شعبہ خط لے کے ہوندے نے کہندہ امیر المومنین 60,000 فوج تیار بیٹھی ہے تسی آرڈر کرو ان باغیاں دا مقابلہ کر لوانگے مصر جو خط آندہ ہے امیر المومنین انہاں نے توڑے تے ظلم بڑا کیتا ہے تسی اس طرح کرو مدینہ چھوڑ دے وہ صحابہ جمع ہو کر کے آندے نے کہندے نے پیاری عثمان جا فوج نو آرڈر کرو جا مدینہ چھوڑ دیو آپ فرماندے نے نہیں میں مدینہ نہیں چھوڑ کر کے جاواں گا صحابہ کہندے نے عثمان مصر اندر جاندے رہو شام اندر جاندے رہو آپ فرماندے نے جاندہ رواں گا تو دی گل مننا وا پر میں نے ایک گل کا جواب تا دیو نا مصر اندر یا شام اندر میرے نبی دا روزہ بھی میں نو نظر آئے گا میرے نبی دا روزہ بھی میں نو دسے گا صحابہ خاموش ہو جاندے نے شام دا بادشاہ خط لکھ دائے حضرت مغیرہ بن شعبہ خط لے کے آئے نے 60,000 فوج تیار ہے امیر المومنین تسی آرڈر کرنا ہے انہاں دا مقابلہ سی کر لوانگے آپ فرماندے نے نہیں میرے نبی نے فرمایا سی عثمان اللہ تینو عزت دے گا شان دے گا اللہ تینو ایسا مرتبہ عطا کرے گا اللہ تینو قمیض دے گا عثمان لوگ قمیض اتارنا چاہن گے تو قمیض نہ اتاری عثمان تیری وجہ تو لوگ مدینے اندر خون خرابہ کرن گے پر
پر تو صبر کری مدینے اندر خون خرابہ نہ ہون دیوی وہ عثمان میں تیری عصمت تو قربان جاوا 18 ذوالحجہ دا تیسرے خطبہ جمعہ بڑی بردردی نال شہید کر دیتا گیا ہے اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.